ہمیں عالم و قاری حافظ قرآن بننا ہے، مدرسہ اکرما میں ہم کو بھی انسان بننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی یہ مبارک مجلس اس لحاظ سے بڑی قیمتی ہے کہ اس میں اللہ کا پاک کلام بھی پڑھا گیا، نعتیں بھی سنائی گئی، مختلف دینی خدمت کرنے والوں کا اعزاز بھی کیا گیا، اور اللہ کی مہربانی سے اس مجلس میں بڑے عمدہ قرائے کرام اور نعت گو شعراء حضرات تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا سننا، اس کا پڑھنا اور اس سے تعلق کا اظہار ایمان کی نشانی ہے، اور نعت شریف کا پڑھنا اور سننا یہ عشق رسالت کی علامت ہے۔ اور چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہو یا نعت شریف کا پڑھنا یا سننا ہو، یہ دونوں چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، ایک موقع پر آقا نے مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن مجید سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر اترا ہے، کیا آپ کو سناؤں؟ تو آقا نے فرمایا، انی احب ان اسمع من غیری، چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی سے سنوں۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء کی تلاوت فرمائی، اور جب پڑھنا شروع کیا تو تلاوت میں مگن ہو گئے، احساس بھی نہیں ہوا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں سے، ہر قوم میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب یہ آیت انہوں نے تلاوت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کسی نے ان کو اشارہ کیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، کہتے ہیں کہ جب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تو میں نے تلاوت روک دی۔ آپ سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا کہ قرآن مجید سنیں، اور ایسا اثر ہوا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رکھواتے تھے اپنی مسجد میں، ممبر جس پر آپ خود تشریف رکھتے تھے، اور اس ممبر پر آپ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ شعر سنا، اور وہ آپ کی شان میں اشعار سناتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ پڑھو پڑھو، اور روح القدس تمہارے ساتھ ہے، یعنی جبریل کی تائید تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیثوں میں نقل ہوا ہے۔ تو ایسی مجلس جس میں قرآن مجید سنایا جائے، جس میں نعت پڑھی جائے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ پھر یہاں اعزاز بھی ہوا، اور خاص طریقے پر ہمارے مخلص بھائی جناب قاری زبیر عثمانی صاحب کو کی تکریم کی گئی۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے۔ آج کل کسی کا اعزاز کیا جاتا ہے، تکریم کی جاتی ہے، تو نہ جانے کیا بات ہے کہ کچھ دوسرے لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے،
اور طرح طرح کی باتیں چلائی جانے لگتی ہیں کہ یہ نئی بدعت جاری ہو گئی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی ہمیں سکھایا کہ جو جس خدمت میں لگا ہے اس شعبے میں اسے آگے بڑھایا جائے، اسے حوصلہ بخشا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ صحابہ کو الگ الگ خطاب دیا، اس کے پیچھے یہی حکمت تھی حوصلہ افزائی کی، اور سبق تھا امت کے لیے کہ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اسے اور آگے بڑھائیے، اس کا کرتا پکڑ کے پیچھے نہ کھینچیے۔ اور میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کی ٹانگ ذرا لمبی ہو گئی ہو، وہ ہر کام میں اڑاتے ہیں، تو آپ کے لیے میرا فری کا مشورہ یہ ہے، اس لیے کہ میں وکیل تو ہوں نہیں، مولوی ہوں، اور مولوی جو ہے انٹرنیشنل فری مشورہ دیا کرتا ہے۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ صاحب اگر آپ کی ٹانگ بڑی ہو گئی ہے تو ٹانگ کٹوا لیجئے، دوسروں کے کام میں نہ اڑائیے۔ آپ ٹانگ کٹوا لیں گے وہ زیادہ اطمینان کی بات ہوگی، دوسروں کو آپ پریشان نہ کیجیے۔ بہترین مومن وہ ہے جس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور اعزاز کرنا یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کا ایک حصہ ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ایک بڑے مارکے سے ایک اہم کارنامہ انجام دے کر آ رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور وہ ایک بڑی خدمت سے ایک مارکے سے گزر کر آ رہے ہیں، اور صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں۔ جب حضرت سعد نظر آئے، ہمارے آقا نے فرمایا قوموا لسیدکم، کہ کھڑے ہو کر اپنے سردار کا استقبال کرو۔ سید کا لفظ استعمال کیا اور کھڑے ہونے کی بات کہی۔ یہ اعزاز ہے، یہ تکریم ہے جو سنت نبوی کا حصہ ہے۔ قاری زبیر صاحب قاری خوش الحان ہیں، انہیں یہاں اعزاز سے نوازا گیا، ہمارا بھی دل خوش ہوا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں مزید اضافہ فرمائے۔ ہم سب کے دل میں اخوت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی قدر ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی خدمت کا اعتراف ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی جماعت اس کا نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، جنازہ تیار ہوا، نماز جنازہ کے لیے رکھا گیا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شوہر ہیں اور علم، عمل، زہد و تقوی کے امام، جنازہ پڑھانے کا حق تو انہی کا ہے۔ لیکن جب نماز جنازہ کا وقت ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، میری درخواست ہے۔ اور کیا جملہ ارشاد فرمایا! حضرت علی نے کہا کہ میں نے اپنے آقا سے یہ بات سنی کہ جس مجلس میں ابو بکر ہوں، کسی کی یہ مجال نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ان سے آگے کھڑے ہو جائے۔ تو یہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے کہ ہم اعتراف کے راستے پر چلیں اور لوگوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ بخشیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اور عرض کروں، ابھی مولانا محمد عمران صاحب مزید نعتیں سنائیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ملک کے حالات اس وقت بہت ناسازگار ہیں، اور ہم لوگ اسی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی میں ایک بہت ضروری میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں، اور آپ سے میں بہت دستبستہ معافی کے ساتھ پھر اجازت چاہوں گا جانے کی۔ ہمارے قاری ریحان صاحب جنہوں نے یہ مجلس سجائی ہے، ایسے محنتی، مخلص، مسلسل محنت کرنے والے لوگ ہمارے شہر میں بہت تھوڑے ہیں۔ قاری ریحان صاحب نے بڑی محنت کی ہے اس پورے علاقے میں، اور اگرچہ کہ وہ بہت ذی استعداد عالم نہیں ہیں، اگرچہ کہ وہ مصنف، محقق، مفکر نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو خدمت انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں، میرا دل اندر سے گواہی دیتا ہے کہ یہ ان کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور
یہ ان کے لیے دنیا میں عزت کا سبب ہے اور آخرت میں شرف و کرامت کا تاج ان کے سر پہ رکھا جائے گا۔ اسی لیے میں بطور خاص یہاں حاضر ہوا، وہ ہمارے عزیز ہیں اور دل سے ہمیں عزیز ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی بڑی خدمت اور سنت کی اشاعت کی بڑی خدمت اللہ تعالیٰ ان سے لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عزیز بھائی کو بری نظر سے بچائے، ہر شر سے بچائے اور ہر قدم پر ان کی نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں عالم و قاری حافظ قرآن بننا ہے، مدرسہ اکرما میں ہم کو بھی انسان بننا